رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام اور میرے طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے فضائل رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف الاکرم بنایا اور اس کی فطرت میں نیکی، بدی اور بھلائی اور برائی، تابعداری، سرکشی اور خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں یکساں طور پر رکھ دی ہیں. اور اس کا ثمرہ نتیجہ یہ ہے کہ ابھی کسی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے. ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیئات بھی. اس کے باوجود کوئی سیئات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین راستہ کر لے تو اس کے لیے اس کی کامیابی اور خالق اشرف الاکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور یہی تقویٰ پرہیزگاری ہے جو روزے کا اصلی مقصد ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا گیا روزہ جیسے کہ فرض کر دیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پیارے دوستو، تقوی کا معنی تقوی نفس کو برائیوں سے روکنا ہے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جس کا ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا حق تعالیٰ مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس سے مسل کوئی عمل نہیں. پیارے دوستو، اب رمضان مبارک آ چکا. گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے. اس لیے رمضان مبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سے سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، وعدہ اور اپنی ضمانت، الفت اور اپنی نوارات سے نوازتے ہیں. اس لیے رمضان مبارک میں ہر ایک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب اسی شرط کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے اور وہ ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے. پیارے دوستو، اس ماہ کا پہلا عشر رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اس ماہ میں جو اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے. پورے سال جنت کو رمضان مبارک کے لیے راستہ کیا جاتا ہے. عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا عمل میں خود دوں گا. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک، جب افطار کا وقت ہو تو روزے دار کا روزہ مکمل اور اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے روزہ افطار کرے. دوسری خوشی یہ ہے کہ جب روزے دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. روزہ اور قرآن کریم بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کا حق ان دونوں کی شفاعت میں ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.